پروفیسر مولانا مفتی منیب الرحمن 1944 میں منصہرہ کے مضافات موضع نمبر تناول میں پیدا ہوئے۔ ناظرہ قرآن مجید اور فارسی کی کتب اپنے والدین سے پڑھی۔ 1960 میں جامعہ نعیمیہ لاہور میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل ہوئے۔ اس وقت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامعہ نعیمیہ لاہور میں درس نظامی کی متوسط کتابیں پڑھا رہے تھے۔ اس وقت مفتی منیب الرحمن کی عمر 16 سال کی تھی۔ اس وقت مفتی منیب الرحمن کی تقریباً 17 اس وقت عمر ہے۔ ایک سال وہ جامعہ نعیمیہ لاہور میں پڑھتے رہے اور اس دوران وہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مانوس ہو گئے۔ ان سے کافی گہرا قلبی تعلق پیدا ہو گیا۔ ایک سال بعد 1961 میں وہ جامعہ نظامیہ لاہور میں پڑھنے کے لیے چلے گئے، لیکن علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے لیے جامعہ نعیمیہ لاہور میں آتے رہے۔ بعد ازاں 1963 میں وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں پڑھنے کے لیے چلے گئے، لیکن علامہ سعیدی صاحب سے تعلق برابر قائم رہا۔ پھر 1964 میں وہ کراچی آئے اور دارالعلوم امجدیہ میں داخلہ لیا۔ جب چھٹیوں میں علامہ صاحب کراچی جاتے تو مولانا منیب الرحمن صاحب وہاں سے ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے تھے اور ان کے ساتھ انسیت اور دوستی کا تعلق قائم ہے۔ پھر مفتی منیب الرحمن مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن کے ریڈیو پاکستان سے خطابات نشر ہوتے تھے۔ بعد ازاں ٹی وی کے متعدد چینل سے ان کے خطابات ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں۔ انہوں نے متعدد مرتبہ قرآن شریف کے رمضان شریف کے مہینے میں مکمل تراجم اور تفاسیر ٹیلی کاسٹ کیا ہے۔ وہ کئی مرتبہ بیرونی ممالک تبلیغی خطابات اور بین المذاہب مکالمے کے لیے جاتے رہتے ہیں۔ ان ممالک میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، ناروے، ترکی، جنوبی افریقہ، سری لنکا، مالدیپ، سعودی عرب، عراق، مصر، متحدہ عرب امارات، ایران، چین، روس، اس کے علاوہ کئی ممالک ہیں۔ ان میں سے بعض دورے وہاں کی حکومتوں کی دعوت پر ہوئے۔ تقریباً ہر سال ماہ ربیع الاول میں امریکہ خطابات کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ 2001 تا 2004 وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن کے طور پر رہے اور 2001 سے تقریباً 2020 تک وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین رہے۔ مفتی اعظم پاکستان کے علاوہ اور کوئی عالم اتنا عرصہ تک مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین نہیں رہا۔ وہ نفاذ شریعت ورکنگ گروپ کے بھی رکن رہے۔ 2002-2003 میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے صدر منتخب ہوئے اور اس کے بعد بلا مقابلہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے صدر منتخب ہو چکے ہیں اور تاحال اس منصب پر فائز ہیں۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی یونیورسٹی اور وفاق اردو یونیورسٹی کے بورڈ کی مجالس سے تعلیم کے رکن ہیں۔ پیر مہر علی شاہ یونیورسٹی راولپنڈی کے ممبر ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی سینٹر فار پالیسی ریسرچ کے بورڈ کے رکن ہیں۔ علامہ سعیدی صاحب سے مفتی اعظم پاکستان کے متعلق اس طرح اپنے تاثرات زیب قلم فرمائے ہیں، اور یہ جو میں آپ کا تعارف بیان کر رہا ہوں یہ بھی میں
علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف کی ہوئی کتاب آپ کی ہوئی تفسیر سے تبیان الفرقان سے بیان کر رہا ہوں۔ علامہ غلام رسول سعیدی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے تشکر کے مستحق حضرت مفتی اعظم پاکستان علامہ پروفیسر الحاج مفتی منیب الرحمن محتمم دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کراچی، چیئرمین مرکزی روحیت حلال کمیٹی پاکستان، صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، صدر جامع مسجد اقصی کراچی کی ذات گرامی ہے۔ حضرت مفتی اعظم کی بے پناہ محبت و شفقت اور ان کے بے کراں اخلاص نے مجھے اس پیرانہ سالی اور انواع و اقسام کے امراض میں مبتلا ہونے کے باوجود یہ حوصلہ اور ولولہ دیا کہ میں نے ان کی سرپرستی میں پہلے 7 جلدوں پر مشتمل شرح صحیح مسلم تالیف کی لکھی، جس کی مجموعی تدہیمت تقریباً 9000 صفحات پر ہے۔ پھر 12 جلدوں پر مشتمل تفسیر تبیان القرآن لکھی، جس کی مجموعی صفحات کی تعداد تقریباً 13,000 بنتی ہے، اور اس کے بعد 12 جلدوں پر مشتمل بلکہ 16 جلدوں پر مشتمل صحیح بخاری کی شرح نعمت الباری کے نام سے لکھی، جو تقریباً 16,000 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے، اور اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے احسان سے تفسیر تبیان الفرقان جو علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شروع کی تھی، لیکن اللہ رب العالمین کو جیسے منظور تھا، 4 جلدیں جو آپ کی لکھی ہوئی وہ موجود ہیں۔ جب مکمل ہو چکی تھی تو ان کا وصال ہو گیا تھا، اور فرمایا کہ 6 جولائی 1985 میں مفتی اعظم پاکستان کی دعوت پر کراچی وارد ہوا تھا۔ اس وقت میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں تصنیف و تالیف کا اتنا زیادہ کام کر سکوں گا، لیکن مفتی اعظم پاکستان میرے دل میں لگن پیدا کرتے رہے اور میرے شوق کو ابھارتے رہے، اور اس دارالعلوم میں مجھے بے پناہ سہولتیں فراہم کرتے رہے اور سہولتوں میں مسلسل اضافہ فرماتے رہے۔ اب مجھے اس دارالعلوم میں 30 سال ہو چکے ہیں۔ جب علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لکھا، اس وقت انہوں نے فرمایا کہ اب مجھے اس دارالعلوم میں 30 سال ہو چکے ہیں۔ اس تمام عرصہ میں مفتی اعظم پاکستان کے اخلاص، ان کی محبت اور ان کی شفقت میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ انہی کی شفقتوں کا نتیجہ ہے کہ میں نے تصنیف و تالیف کا اتنا اہم کام انجام دیا، جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس عظیم علمی اور تحقیقی علمی سرمایے کی تیاری کے لیے دوران اپنوں کے ستم سہنے پڑے، اور ان مشکلات کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کرنے میں مفتی منیب الرحمن میرے مخلص معاون اور مداح بنے رہے۔ ہر قسم کی مخالفت کا یہ سہارا دباؤ انہوں نے صرف اور صرف اللہ رب العالمین اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور تفسیر قرآن شرح حدیث کی شایان شان تکمیل کی خاطر برداشت کیا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور ان کو اس پر اپنے اجر عظیم اور کرم خاص سے نوازیں۔ 2013 میں علامہ سعیدی صاحب نے فرمایا کہ میری دونوں آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا اور مجھے لکھنے پڑھنے میں سخت دشواری ہو رہی تھی۔ مفتی اعظم پاکستان پروفیسر مفتی منیب الرحمن مجھے اپنے ساتھ اختر آئی ہسپتال لے گئے اور وہاں میری آنکھوں کے لینز آپریشن کا بندوبست کیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا بے حد اور بے حساب شکر ادا کرتا ہوں کہ میری دونوں آنکھوں کا آپریشن کامیاب ہو گیا۔ اب میری بینائی پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس طرح انہوں نے میری آنکھوں کی تکلیف کو دور فرمایا، اس طرح اپنے کرم خاص سے میری دوسری بیماریوں اور تکلیفوں کا بھی ازالہ فرمائے۔
میں نے اپنی زندگی میں ان جیسا صابر، شاکر اور بلند ہمت شخص کوئی اور نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہمت اور قوت میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کو تا دیر صحت و سلامتی کے ساتھ قائم رکھے۔ ان کے فرزند صاحبزادہ ضیاء الرحمن جب علیل تھے، ان کے لیے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دعائیں بھی کرتے رہے۔ مفتی اعظم پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اعصابی قوت عطا فرمائی اور ان کو دینی مہمات سر کرنے کی بے حد لگن سے نوازا۔ پاکستان میں علماء اہل سنت کو جہاں بھی اور جب بھی حکومت یا عوام کی طرف سے کوئی مشکل اور دشواری پیش آتی ہے، مفتی اعظم پاکستان بے پناہ کوشش کر کے اپنے روابط اور وسائل سے علماء اہل سنت کے لیے آسانیاں فراہم کرتے ہیں اور ان کی مشکلات کو ملکی اور ملی سطح پر دور کرنے کی اپنی جدوجہد بروئے کار لاتے ہیں۔ اسی طرح قومی، مسلکی، ملی اور مذہبی معاملات میں جب کوئی مشکل درپیش آتی ہے تو اس کے حل کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں اور مساعی کو بروئے کار لاتے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان برج بینک لمیٹڈ میں اور کافل کے اور اس کے علاوہ کئی بورڈ میں چیئرمین ہیں۔ جامع مسجد اقصیٰ دستگیری کالونی میں دسمبر 1965 سے کتابات کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور مفتی سید اشجاع علی قادری کی وفات کے بعد 1993 سے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کراچی کے محتمم اور ناظم اعلیٰ ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان کی زیر نگرانی دارالعلوم نعیمیہ کی 2 منزلہ خوبصورت عمارت کی تعمیر مکمل ہوئی اور اس میں 500 سے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں، جس میں تخصص فی الفقہ، دارالافتاء، دورہ حدیث شریف، موقوف علیہ تک درس نظامی کے تمام درجات، تجوید، قرأت، ناظرہ، تحفیظ القرآن، کمپیوٹر کی کلاسیں جاری ہیں۔ 30 کے لگ بھگ ماہر علماء کرام اور حفاظ قرآن تعلیم دے رہے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب اپنی مصروفیات کے باوجود تصنیف و تالیف میں بھی ید طولیٰ رکھتے ہیں۔ ان کی مشہور تصانیف جو انہوں نے کی ہیں: سورۃ النساء، اسلامیات برائے انٹرمیڈیٹ، اسلامی ڈگری کالج، زکوٰۃ کے مسائل، تفہیم المسائل، جو انہوں نے ان سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں اور وہ ان کے جوابات تحریر کرتے ہیں، کہ کئی جلدوں میں تفہیم المسائل جو ہے وہ چھپ چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ دین کے لیے وقف کی ہوئی ہے اور علماء کرام کے ساتھ روابط، دوسرے مسالک کے علماء کرام کے ساتھ اگر کوئی معاملہ کرنا ہو تو انہی کے ذریعے اس کو حل کیا جاتا ہے۔ باقی رہا کہ جو علماء کرام کے آپس کے اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اختلاف ہو جاتے ہیں نظریات میں، مسائل میں، لیکن ان اختلافات کو اپنی ذاتی رنجش کے طور پر یا اپنی ذاتی اختلاف کے طور پر لینا، یہ بات بالکل درست نہیں۔ علمی اختلاف ہو جانا، وہ بڑے بڑے علماء کرام کے بھی ہوئے، ائمہ کرام کے بھی ہوئے، اس کو علمی اختلاف تک رکھنا یہی درست ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت کو اتحاد کے ساتھ کام کرنے اور آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے، علماء کرام کا آپس میں اتفاق، اللہ رب العالمین اس کو کامیاب بنائے، اور جو لوگ اس اتفاق کے لیے، اس اتحاد کے لیے کوشش کرتے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو اس کے لیے کامیاب بنائے، اور اللہ رب العالمین تمام علماء حقہ کا سایہ تا دیر صحت و تندرستی کے ساتھ عوام اہل سنت پر قائم اور دائم فرمائے۔